سیدی اعلیٰ حضرت اس شعر کے اندر جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ خدائے قہار ہے غضب پر اور کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ دفتر اعمال کی کاپیاں، اعمال کے رجسٹر، اور قرآن خود کہتا ہے جب بندوں کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے نا تو پروردگار جو بندوں سے کلام کرے گا وہ بغیر کسی ٹرانسلیشن کے کلام کرے گا، کوئی بیچ میں ترجمان نہیں ہوگا کہ جو میرا کلام سن کے رب کو پہنچائے اور رب کا کلام سن کے مجھے پہنچائے۔ اس دن بندے سے رب خود ہم کلام ہوگا اور رب خود بندے سے پوچھے گا۔ آپ تصور کریں چند لمحوں کے لیے کہ وہ منظر کتنا ہولناک ہوگا کہ جب رب مجھ سے پوچھے گا بول میرے بندے تو کیا کر کے آیا ہے۔ آج اس دنیا میں اگر کوئی بدماش یا ایس ایچ او تھانے دار بھی آپ سے خطرناک قسم کی پوچھ گچھ کرے تو آپ کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو آپ تصور کریں وہ منظر کتنا ہولناک ہوگا۔ پھر قرآن خود کہتا ہے، اللہ فرمائے گا بندے سے اقرأ کتابک، جب ہمارے نامہ اعمال کھلے ہوئے ہوں گے نا تو پھر اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک، چلو اپنا نامہ اعمال خود ہی پڑھ دو، خود پڑھو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم خود کافی ہو اپنا حساب و کتاب پڑھنے میں، خود پڑھ لو۔ اولاد اگر فیل ہو جائے نا اور اس کا رزلٹ آ جائے ماں باپ کے پاس اور اولاد کو پتہ ہو کہ میں فیل ہو چکا ہوں، اب وہ آپ کا رزلٹ باپ پٹخ کر زمین پر پھینکے اور کہے پڑھ کم بخت کیا تو نے گل کھلائے ہیں، پڑھ ذرا تو نے کیا کیا ہے، پڑھ ذرا۔ اب بتائیں آپ کا اور میرا کیا حشر ہو جاتا ہے۔ مگر وہ منظر کیسا ہوگا، اقرأ کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال۔ تو اس منظر کو دیکھتے ہو پھر میرے امام نے کہا خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ حضور آپ کا امتی بڑی سختی میں کرم فرمائے، بھائی جب اس کریم کی کرم نوازی ہوگی نا تو پھر کیا ہوگا کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے دامن میں جو تیرے چھپا ہو۔ تو جو سرکار کے دامن میں چھپ جائے گا بھلا وہ کس کو ملے گا، وہ کس کو ملے گا۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ فرشتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان گناہگاروں کو جب پکڑیں گے اور سرکار انہیں اپنی آغوش میں لے لیں گے اور پھر فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی انہیں تو حکم ہے جہنم میں لے کے جانے کا، تو حضور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک یہ میرا امتی ہے اس کی بخشی فرما دے، یہ میرا امتی ہے اس کی بخشی فرما دے۔ اس کائنات میں ہم پر جتنے احسانات ہمارے نبی کے ہیں اتنے کسی کے نہیں ہیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں اگر میں اور آپ اپنے جسم کے بال گن لیں جو کہ ناممکن ہی صحیح، جتنے میرے اور آپ کے جسم پر بال نہیں ہیں اس سے کئی گنا زیادہ مجھ پر اور آپ پر اس نبی کے احسانات ہیں، اس نبی کے احسانات ہیں، مگر کبھی ہم نے ان احسانات کو سوچا ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے بس ہم یوں ہی اس نبی کے امتی بن گئے، بس جی موجہ ہی موجہ ہیں، کبھی اس نبی کی زندگی کو یاد نہیں کیا، کبھی پڑھا ہی نہیں اس نبی کی زندگی کو۔
آج کئی ایسے نوجوان ہیں، کرکٹر ہوں، گلوکار ہوں، اداکار ہوں، سیاستدان ہوں، سب کی ہسٹری جانتے ہیں، سب کی. اگر نہیں جانتے تو محمد الرسول اللہ کی ہسٹری کو نہیں جانتے، نہیں جانتے. حضور کی سیرت طیبہ کو پڑھا کریں، آپ روزانہ کا معمول بنائے، 5-6 صفحے حضور کی سیرت کو پڑھیں. قرآن کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا. اس کو پڑھو، اس کو پڑھو کہ اس نبی نے زندگی کیسے گزاری ہے. اور ہم نے کبھی اس نبی کی ہسٹری کو نہیں پڑھا، کبھی اس نبی کی زندگی کو نہیں پڑھا، کبھی اس نبی کے شب و روز کو نہیں پڑھا، اس نبی کی جوانی کو نہیں پڑھا، اس نبی کے بچپنے کو نہیں پڑھا، اس نبی کی جو ہے وہ ہجرت کے واقعات کو نہیں پڑھا، اس نبی کے غزوات کو نہیں پڑھا. تو اس لیے ہمارے دل میں وہ محبت نہیں ہے کہ جو ایک امتی کے دل میں ہونی چاہیے. ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے نا. بھائی جس امتی نے پڑھ لیا کہ بھائی میرا نبی جو ہے ساری رات کھڑا ہو کر رب کی بارگاہ میں التجا و مناجات کرتا، روتا، گریہ زاری کرتا، اور کیا کہتا؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. جس امتی نے اپنے نبی کے ان واقعات کو پڑھا ہوگا، ایمان سے بتاؤ کہ وہ امتی اپنے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑائے گا؟ جس امتی کو پتا ہو میرے نبی کے ساتھ طائف کے میدان میں کیا ہوا، جس نبی کو پتا ہو میرے نبی کے ساتھ احد کے میدان میں کیا ہوا، جس امتی کو پتا ہو میرے نبی کے ساتھ خندق میں کیا ہوا، کیا وہ امتی اس نبی سے بے وفائی کرے گا؟ اللہ رب العزت نا اپنے بندوں میں سے اس کو سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ جو رب کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. یہ قدرت کا نظام ہے. جس بندے پر کوئی آزمائشیں نہیں آتی نا، سمجھو وہ رب کو پیارا ہی نہیں ہے، وہ رب کو پیارا ہی نہیں ہے. اولیاء کرام کا یہ معمول تھا، اولیاء کرام کا یہ معمول تھا. اگر کسی اللہ کے ولی کو 40 دن کے اندر کوئی تکلیف نہیں پہنچتی نا، چاہے وہ جسمانی ہو یا مالی ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ رویا کرتے تھے کہ 40 دن ہو گئے، نہ بخار آیا ہے، نہ کوئی تکلیف آئی ہے، نہ کوئی دکھ آیا ہے، نہ کوئی غم آیا ہے. کیا وجہ ہے؟ رب کی ناراض تو نہیں ہو گیا؟ رب ناراض ہو گیا جبھی اس نے مجھے کسی آزمائش میں ڈالا ہی نہیں ہے. تو جو رب کے محبوب ہوتے ہیں نا، رب ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے. آپ بڑے بڑے حکمرانوں کو دیکھیں، عیاشوں کو دیکھیں، بدماشوں کو دیکھیں، ان کو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا، زندگی یوں ہی گزر رہی ہے. مگر جو غریب ہے، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بخار اسی کو آتا ہے. جس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہے، ڈاکٹر اسی کو آپریشن کا کہتا ہے. جس کے پاس کھانے کا نہیں ہے، ڈاکٹر اسی کو ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے. یہ کمال نہیں ہے؟ جناب ابن عباس فرماتے ہیں، میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے نا، اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے. اچھا، آزمائشوں میں ڈالتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے ڈالتا ہے کہ رب نے میرا اور آپ کا ایک مقام لکھا ہے جنت میں، اور میں نے اور آپ نے وہاں پہنچنا ہے، مگر اعمال ایسے ہیں نہیں پہنچنے والے. تو پھر اللہ آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ بندہ آزمائشوں میں مبتلا ہو کر روئے، گریہ زاری کرے، آہو بکا کرے، میری بارگاہ میں آئے، جھکے، تاکہ رب اس کے لیے اس منزل کو اور آسان کر دے. دیکھو قرآن کہتا ہے نا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب نے ترجمانی کی میرے معیار کی. اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں انسان بڑا خود غرض ہے، بڑا لالچی ہے، پہلے تو ہمیں یاد کرتا ہی نہیں ہے.
بھول جاتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اذا مس الانسان ضر دعانا. پھر ہم بندے کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، تکلیف میں ڈال دیتے ہیں. اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب ہمیں یاد کرتا ہے. کس طرح؟ ضر دعانا لجنبہ او قائدا او قائما. جب رب اس کو پکڑتا ہے تو کبھی کروٹوں کے بل اللہ کو یاد کرتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے تو کبھی کھڑا ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ زندگی بہترین تھے تو بہترین ہے. جب مصیبتیں آئی تو ہاتھ میں تسبیح بھی آ گئی، سر پہ ٹوپی بھی آ گئی، مسجد کا راستہ بھی پتہ چل گیا، اور مسجد میں ہونے والی نمازوں کی ٹائمنگ کا بھی پتہ چل گیا. کیوں؟ حالات بڑے کٹھن آ چکے ہیں. مولوی صاحب ذرا دعا کریں نا. پھر اللہ آگے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ. پھر اللہ فرماتا ہے پھر ہم اس سے تکلیف کو دور کر لیتے. پہلے ہمیں پکارتا ہے، پھر ایک عرصے کے بعد وہ تکلیف جاتی رہتی ہے. اب بندے کی خود غرضی کیا اللہ اس کو بیان کر رہا ہے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ. اللہ فرماتا ہے پھر وہ بندہ ہمارے پاس سے یوں گزر جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. یہ تصویر آپ کو دیکھنے کو ہو بہو مل جائے گی. اس کی واضح مثال، حالات ٹف ہوں تو مسجد کا آنے جانے کا پتہ ہے، حالات ٹھیک ہو گئے مسجد سے یوں تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں، پتہ نہیں کبھی ادھر آئے بھی تھے نہیں آئے تھے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن یہی بیان کر رہا ہے، ہو بہو لفظ بلفظ یہی بیان کر رہا ہے قرآن. جب ہم تکلیف دور کر لیتے پھر ایسے گزر کے چلا جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. یہ ہے انسان کی خود غرضی. تو مالک اپنی کائنات میں سے انہی کو سب سے زیادہ مشقتوں میں ڈالتا ہے کہ جو رب کے سب سے زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ بولو، پیارے ہوتے ہیں. اب آپ بتائیں پوری کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ بولیں. اپنے حبیب محمد الرسول اللہ سے. اور اللہ نے سب سے زیادہ تکلیف جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سب سے زیادہ اللہ نے آزمائشیں اپنے حبیب محمد رسول اللہ پہ ڈالی ہیں. محمد رسول اللہ پہ ڈالی ہیں. جناب عبداللہ بن مسعود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کو بخار تھا، حضور کو ہاتھ لگایا تو ہل گئے. حضور اتنا تیز بخار. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جتنا تم دو کو بخار آتا ہے اتنا مجھے ایک کو آتا ہے. یعنی بخار کی شدت جو تم دو کو ہوگی اس کے برابر مجھے ایک کو ہوگی، یعنی اتنی زیادہ. جناب ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ حضور پھر تو آپ کے لیے اجر بھی تو ڈبل ہے، پھر تو آپ کے لیے اجر بھی تو ڈبل ہے. تو اس لیے کائنات میں سب سے زیادہ تکلیف کس کو آئی؟ میرے اور آپ کے آقا کو آئی. دیکھیں حضور کی جو زندگی ہے نا، 40 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی میں اہل مکہ کے کسی ایک بچے نے حضور کی مخالفت نہیں کی. ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، مغیرہ ہو، سب نے حضور کو یک زباں ہو کے کیا کہا؟ آپ صادق اور امین ہیں. مخالفت کب شروع ہوئی؟ جب حضور نے فرمایا آؤ ایک رب کی طرف. مخالفتیں شروع. اس لیے کہ معراج کی رات قریب ہے، معراج النبی کی رات قریب ہے. جو رب نے اپنے حبیب کو معراج کرائی ہے نا، وہ اس لیے کرائی ہے، اس لیے کرائی ہے، اس لیے کہ حضور نہ بتقاضۂ بشریت اندر سے بڑے غمگین ہو چکے تھے. 40 سال کے بعد جو حضور پر تکلیف کے پہاڑ توڑے گئے، سوشل بائیکاٹ، محمد بن عبداللہ سے کوئی بات نہیں کرے گا. 3 سال تک حضور کے گھر والوں کو ایک وادی کے اندر بند کر دیا گیا. شیب ابی طالب، مکے کا کوئی آدمی حضور سے بات نہیں کرتا تھا. ایک پانی کا قطرہ حضور تک نہیں پہنچتا تھا 3 سال تک. ایک اناج کا دانہ نہیں پہنچتا تھا 3 سال تک. مکمل بائیکاٹ. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ چمڑے تھے نا، چمڑے
सूखे चमड़ों को उबाल कर खाया करते थे, दरख्तों के पत्तों को इस्तेमाल करते थे 3 साल तक। कोई नहीं आता था 3 साल तक। ये मुशक्कतें हुई, फिर ये मुहासरा खत्म हुआ। हुजूर की शरीक हयात सबसे ज्यादा जिसने हुजूर का साथ दिया हज़रत खदीजा, उनका इंतकाल हो गया। तो ये हुजूर पर बतकार बशरियत बहुत ही गम का साल था, इसलिए कि हुजूर की ये जो ज़ौजा थी ना, ये वो महबूबा थी और ऐसी नेक बीवी थी, ऐसी नेक खातून थी कि जब मेरे मदनी आका पे पहली मर्तबा वही उतरी ना, तो हुजूर का जिस्म मुबारक कप कपा रहा था। हुजूर को तसल्ली देने वाली आपकी बीवी थी, हुजूर का साथ देने वाली हुजूर की बीवी थी। सबने हुजूर का साथ छोड़ दिया। हज़रत खदीजा क्या कहती हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा माल भी आप पर कुर्बान है। हज़रत खदीजा ने साथ दिया। जब उनका विसाल हुआ ना, तो हुजूर की चश्माने मुबारक से आंसू बह रहे थे। सरकार मदीना जब मदीना तैयबा तशरीफ ले गए ना, तो हुजूर के घर में जब खाना पकता था ना, खाना, तवज्जो है ना आप लोगों की, हाँ, ताकि पता चले आपको मुझको मेरे पे क्या तकलीफें आई हैं। अभी आया हूं, आप आजाद मेरा दीदार कर रहे हैं, साहिब खाना मेरे लिए, हटो बचो जी, अल्लामा साहब आ गए हैं, मैं उठ के जाऊंगा, जाके सो जाऊंगा, सुबह नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह खैर सलाह, जनाब सब खाना तनावल फरमाए। मेरे लिए क्या परेशानी है भाई, आपके लिए क्या है? मुशक्कतों की जिंदगी तो उनकी गुजरी है। एक खजूर को चूस कर सहाबा कराम रोजा रखते थे और उसी खजूर को चूस कर रोजा खोला भी करते थे। मगर इस्लाम दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हुजूर मदीने में आ गए ना, तो सरकार के यहाँ जब भी खाना पकता था ना, तो हुजूर फरमाते थे कि आप हजरत आगे आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाएं। ये नौजवान अगर थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लें तो मुझे आसानी हो जाएगी। आप हजरत आगे तशरीफ ले आए। साहिब खाना को चाहिए अगले साल फिर आप रोड पे महफिल कीजिएगा, माशाल्लाह आपके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। चलिए आगे आ जाए, इधर आगे आ जाए, आगे। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। तो हुजूर का ना ये मिजाज था। मदीना तय्यबा में सरकार के घर पे जब खाना पकता था ना, तो हुजूर फरमाते थे, आयशा एक प्याला सालन का फुला औरत के यहां भिजवा दो, फुला औरत के यहां भिजवा दो। तो आयशा फरमाते, हुजूर क्यों? तो हुजूर फरमाते कि वो खदीजा की सहेली है, वो खदीजा की सहेली है। हुजूर अपनी गुफ्तगू में हमेशा हज़रत खदीजा हज़रत खदीजा हज़रत खदीजा का जिक्र करते थे। तो एक दिन हज़रत अम्मा आयशा कहती है, या रसूल अल्लाह, वो एक बूढ़ी औरत थी, आपके निकाह में आई, अल्लाह ने आपको जवान ज़ौजा अता की, आप बार बार उस बूढ़ी का जिक्र क्यों करते हैं? हज़रत खदीजा का जिक्र आप बार बार क्यों करते हैं? तो मेरे मदनी आका ने क्या फरमाया, आयशा तुम उस दौर में आई हो जिस दौर में तकलीफ नहीं है। खदीजा ने मेरा उस वक्त साथ दिया था जब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, जब लोगों ने मुझसे सलाम कलाम मुनक़ते कर लिया था, खदीजा ने मेरा साथ दिया। और फिर हुजूर ने खुद फरमाया कि मेरी औलाद भी खदीजा में से, और सरकार फरमाया करते थे, खदीजा जैसा कोई नहीं हो सकता। उनका भी साल हो गया। हुजूर के क़ल्ब अतहर पर बहुत बड़ा अलमिया गुजरा। हुजूर के चचा अबू तालिब मौला अली के वालिद, उनका इंतकाल हो गया। सरकार के दिल पर और गम आया। अब मैं आपको बता रहा हूं अल्लाह ने अपने नबी को मेराज कराई क्यों है। इन दो शख्सियात का इंतकाल, इसको कहते हैं आमुल हुज़्न, गम वाला साल। अब सरकार ने चाहा कि अहले मक्का तो ईमान नहीं ला रहे, हुजूर जहां भी जाते थे ना इस्लाम की दावत देने के लिए, अबू जहल पहले आ जाता था, और मतलब खबरदार इसकी बात नहीं सुनना, ये झूठ बोलता है,
یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے، اس کی بات نہیں سننا۔ حضور جہاں جہاں جاتے ابو جہل وہاں وہاں آتا، حضور کی مخالفت کرتا، خبردار اس کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ اس ماحول میں حضور پر کیا بیتتی ہوگی؟ 40 سال جو اس نبی کا راستہ تکا کرتے تھے، پھر یکدم سے مخالفت آ گئی۔ پھر حضور نے ارادہ کیا کہ طائف کے بازاروں میں جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو جا کے اسلام کی دعوت دیتے تاکہ کچھ لوگ اسلام قبول کر لیں گے، میری ایک جماعت بن جائے گی۔ حضور طائف کے میدانوں میں گئے، حضور نے وہاں کے 3 سرداروں کو جا کے اسلام کی دعوت دی، ان تینوں نے جو جواب دیے ہیں نا وہ بیان کے قابل نہیں ہے، کلیجہ پانی پانی ہو جاتا ہے، جگر چھلنی چھلنی ہو جائے گا اگر وہ جملے میں کہوں کہ جو جملے میرے نبی سے کہے گے۔ اور حضور کو حضور کے پیچھے لچے لفنگے لڑکے لگا کے کہا اس نبی کو مارو، اس کو مارو، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ سرکار پر پتھر برسائے گئے، حضور کے نعلین مبارک، حضور کی چپل مبارک وہ خون و خون ہو گئی۔ امتی سن میرے ہوتے نبی پر کیا بیتی ہے، اور ہم نے اور آپ نے، میں نے اور آپ نے کیا کیا اسلام کے لیے؟ ہم نے تو کسی سے ایک پتھر بھی نہیں کھایا۔ حضور کے نعلین مبارک خون سے بھر گئے، پاؤں جو ہے وہ نعلین سے چپک گیا، سرکار بیٹھ جاتے تھے، وہ لچے لفنگے لڑکے حضور کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے کھڑا کرتے، حضور کو پھر چلاتے اور حضور کے ٹخنوں پر نشانہ پتھروں کا باندھ کے مارتے، حضور پھر بیٹھ جاتے۔ اللہ اکبر! آسمان کے فرشتے آ گئے، اے نبی حکم کرو ان کو پٹک کے زمین پر مار دیں، فرمایا نہیں۔ اے نبی حکم کرو آسمان سے آگ برسائی جائے، فرمایا نہیں۔ پانی برسایا جائے، نہیں۔ ہوا برسائی جائے، نہیں۔ میرے مدنی آقا نے کیا فرمایا؟ مجھے امید ہے اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اسلام پر چلیں گے، ایسے لوگ۔ یار ایمان سے بتاؤ، جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ نے پوری آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اگر حضور ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا لیتے، اور حضور نے دعا کی تھی، حضور نے دعا بھی کی تھی، وہ دعا پتہ ہے کیا کی تھی؟ اے پروردگار تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ جملے بھی کہے، مالک اگر تیری یہ رضا ہے تو میں راضی ہوں، تو مجھے بھولا تو نہیں ہے نا، تو نے مجھے بے آسرا تو نہیں چھوڑا نا، اگر تیری یہ رضا ہے تو مالک میں راضی ہوں۔ حضور کے یہ جملے تھے، اگر وہ نبی کہہ دیتے نا مالک ان کو برباد کر دے، خدا کی قسم پورا کا پورا قبیلہ نیست و نابود ہو جاتا۔ اچھا اب دیکھیں، محبوبہ بیوی کا انتقال ہوا، صدمہ تھا۔ مشفق مہربان چچا کا انتقال ہوا، صدمہ تھا۔ قوم نے پتھر مارے، صدمہ تھا۔ اذیتوں سے دو چار تھے، اہل مکہ نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کیا، صدمہ تھا۔ جو آپ کے دوست تھے دشمن ہو گئے، صدمہ تھا۔ اب حضور بتقاضۂ بشریت، حضور کے قلب اطہر پر بڑا ملال تھا، بڑا بوجھ تھا۔ اب اس رحیم کریم رب کو حضور پر رحم آیا۔ اب رب نے کیا پروگرام بنایا؟ فرمایا اے جبرائیل جا میرے نبی کو میرے پاس لیا، میرے نبی کو میرے پاس لیا۔ بڑا ستایا ہے میرے بندوں نے میرے پیارے کو، جا میرے نبی کو میرے پاس لیا۔ تو پھر کیا تھا؟ جناب جبریل آئے، حضور کو براق پر سوار کیا، رب کی بارگاہ میں لے کے گئے، اور پھر اللہ کے نبی نے رب کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ اے نبی اس قوم نے آپ کو ستایا ہے، آج جی بھر کے اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کر لو۔ حضور کے قلب اطہر پر جو معاملہ تھا نا، رب نے اس کا مداوع کیا ہے۔
اور بڑی پیاری بات، حضور ہمیں بھولے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ سرکار جب معراج کی رات جا رہے تھے نا، یہ بیان کرنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو یہ احساس دلانا ہے کہ جس کے ہم امتی ہیں وہ ہم سے سب سے زیادہ، ماں باپ سے سب سے زیادہ مجھ سے اور آپ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ آپ کو میں احساس دلانا چاہ رہا ہوں، احساس دلانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں اللہ کی قسم، دنیا داروں کے پاس دنیا ہے، دولت ہے، شہرت ہے، ساری کائنات کی دولت ہے، مگر میرے لیے یہ اعزاز کافی ہے، آپ کے لیے اعزاز کافی ہے۔ رب نے آپ کے دل میں حضور کی محبت رکھی ہے، رب نے میرے دل میں حضور کی محبت رکھی، بس یہ اعزاز میرے لیے کافی ہے۔ سرکار جب جانے لگے نا معراج کی رات، براق پر سوار ہونے سے پہلے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مالک میں تو تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، میری گناہگار امت کا کیا بنے گا، میری گناہگار امت کا کیا بنے گا؟ تو رب کی طرف سے کیا آواز آئی؟ اے پیارے تم آؤ تو صحیح، آپ کی امت کا معاملہ رب آپ کے حوالے کر دے گا، آپ کے حوالے کر دے گا، اور پھر جسے آپ چاہنا جنت دینا، جسے آپ چاہنا معاف کر دینا۔ وہ پیارا نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آخر میں حضور کے امتی بن کے آئیں گے۔ نبی تھے جب تک تھے، آسمانوں میں چلے گئے، پھر آئیں گے، حضور کے امتی بن کے آئیں گے۔ جناب موسیٰ کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب جناب موسیٰ رونے لگے، جب سرکار معراج کی رات گئے تو جناب موسیٰ رونے لگے، کہا کیوں روتے ہو؟ کہا مجھے رونا اس لیے آتا ہے، یہ جو نوجوان آیا ہے، جو میرے بعد آیا ہے، اے پروردگار اس کی عمر بھی تھوڑی، اس کے امتیوں کی عمر بھی تھوڑی، مگر اس کی امت میری امت سے زیادہ ہے۔ 120 صفحے ہیں جنتیوں کی، صرف 80 صفحے محمد مصطفیٰ کی ہوں گی، 80 صفحے۔ خدا کی قسم اگر ساری زندگی ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے ناز کروں نا، میں حضور کا امتی، میں حضور کا امتی، اللہ کی قسم یہ نعمت اتنی ہے کہ اس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، اس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے بھائیوں بات ختم کرنے لگا ہوں، آؤ اس نبی سے وفا کرو، اس نبی سے پیار کرو۔ اللہ کی قسم محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، حضور سے آپ محبت کرتے ہیں تو حضور کی اطاعت کریں، حضور کی اطاعت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے، تب آپ پکے امتی بنیں گے۔ اب کہ میں سرکار سے محبت کرتا ہوں، حضور کے قول کو نہیں مانوں گا تو بھلا بتاؤ یہ کہ محبت ہوئی؟ اٹھا کرو، رات کے آخری پہر میں اٹھ کے نا رب سے مانگا کرو، مالک زندگی جو گزری بڑی بیکار گزری ہے، چلے اب جو ہے کچھ ہوش آیا ہے، مالک جو زندگی رہ گئی ہے اسے اپنی راہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ جو کمکمے لگے ہوئے ہیں نا، یہ لگے رہیں گے ہر سال، یہ لوگوں کی آمد و رفت رہے گی، نہیں رہیں گے میں اور آپ نہیں رہیں گے، یہ سلسلے چلتے رہیں گے، یہ غریب نواز کی چھٹی بھی ہوتی رہے گی، مگر نہیں ہوں گا یا میں یا آپ نہیں ہوں گے، ہم تہے قبر چلے جائیں گے۔ یارو کچھ تو تیاری کر کے جاؤ نا میرے بھائیوں، کچھ تو تیاری کر کے جاؤ۔ اپنے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ اس گلی میں آگ لگی ہوئی، میں نہیں جاؤں گا، ڈر لگتا ہے کہیں میں جل نہ جاؤں، کہیں میں بھسم نہ ہو جاؤں۔ آپ کو معلوم ہے یہ راہ جہنم کو جانے والا ہے، پھر کیوں چلتے ہیں اس راہ پہ؟ اس راہ پہ کیوں چلتے ہیں؟ ہمارے دلوں پہ نا باتوں کا اثر ہوتا ہے، مولوی صاحب کی باتوں کا اثر مگر وقتی طور پہ ہوتا ہے۔ جب مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی بھلی لگتی ہیں، دل بڑا موم ہو جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، محفل ختم، سارا کا سارا اثر ختم۔ ایسا نہیں کیا۔ ایک نسخہ دیے جا رہا ہوں آپ کو، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ رات کے آخری پہر میں جب سارے سو رہے ہو نا، ایک کام آپ نے کرنا ہے، چھپکے سے اٹھنا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، وضو کرنا، جائے نماز اٹھانا، اگر گھر کا صحن ہے تو سبحان اللہ، یا گھر کی چھت ہے تو اور سبحان اللہ، سب سو رہے ہوں، چھپکے سے جائے نماز اٹھانا اور گھر کی چھت پہ لا کے جائے نماز بچھانا،
اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنا اور نماز نفل کے آخری سجدے میں 1 آنسو بہانا، خدا کی قسم آپ کو پوری کائنات کا مزہ آ جائے گا، ایسا مزہ کبھی آیا ہی نہیں ہوگا۔ اگر اس کو میں اپنے لفظوں میں یوں کہوں نا، کسی بزرگ نے بڑی کمال کی بات کہی ہے، وہ کہتا ہے جب میں رات کو اٹھ کے نماز پڑھتا ہوں نا تہجد کی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف میرا رب مجھے ہی دیکھ رہا ہے، میں اکیلا جو کھڑا ہوا ہوں لگتا ہے مجھے اکیلا ہی دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میرا انتخاب کیا ہے، اس لیے اس نے میرا انتخاب کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دور کے اندر ایک عورت تھی، وہ کنیزہ تھی، مالک کی خدمت بھی کرتی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی۔ تو ایک رات ایسا ہوا کہ وہ اٹھ کے مصلی پہ بیٹھ گئی اور دعا کر رہی ہے۔ دعا کیا کر رہی ہے؟ بات ختم، آخری بات، دعا کیا کر رہی ہے؟ اے پروردگار، تجھے جو مجھ سے محبت ہے، اے پروردگار تجھے جو مجھ سے محبت ہے، اس محبت کا واسطہ تو میرا یہ کام کر دے۔ مالک اٹھ کے آیا اور کہا او پگلی یہ کیا دعا کر رہی ہے؟ تو یوں کہے مالک مجھے جو تجھ سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ، نہ کہ یہ کہے کہ تجھے مجھ سے محبت ہے۔ تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ رب تجھ سے محبت کرتا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کیا پروف ہے؟ یوں کہے کہ تو اس سے محبت کرتی ہے، یوں نہ کہے وہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس رنگ کی کالی عورت نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا سن میرے مالک، میرے پاس دلیل ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے تجھے اس نے بستر پہ سلایا ہوا ہے، مجھے مصلی پہ بٹھایا ہوا ہے۔ تجھے بستر پہ سلایا ہوا ہے، مجھے مصلی پہ بٹھایا ہوا ہے، یہ تو نشانی ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، جبھی تو مصلی پہ بٹھایا ہے اس نے۔ کہاں بات تو نے بڑی کمال کی۔ تو رب جن سے محبت کرتا ہے انہیں مصلوں کی زینت بناتا ہے، جو رب کو پیارے نہیں ہوتے انہیں بستروں کی زینت بناتا ہے۔ رب سے توفیق مانگے، رب سے گڑ گڑا کے توفیق مانگے، مالک وہ پیشانیاں دے کہ جو سجدوں کے لیے بےتاب ہے، وہ آنکھیں دے جو ترسنے کو بےتاب ہے، وہ دل دے جو تڑپنے کو بےتاب ہے، وہ جسم دے جو مچلنے کو بےتاب ہو، وہ پاؤں دے جو مسجد کو چل کے جانے کو بےتاب ہو۔ مالک پورا کا پورا مجسمہ ایسا بنا دے جو تیری یاد میں تڑپتا رہے، مچلتا رہے، روتا رہے۔ میرے بھائیوں جب دنیا میں آپ یوں گزر جاؤ گے پھر حشر بھی آپ کی اچھی ہوگی اور قبر بھی آپ کی اچھی ہوگی۔ ایک آنسو بہانا ہے یار، کون سا لمبا چوڑا ہم نے کام کرنا ہے؟ ایک آنسو بہاؤ، بس ایک آنسو بہاؤ، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، میرے مدنی آقا نے فرمایا جس نے توبہ کر لی نا سچی، اب وہ ایسا ہو گیا ہے جیسے آج اسے اس کی ماں نے جنا ہے، گناہوں سے پاک صاف پیدا ہو گیا ہے۔ کون سا مشکل کام ہے یار؟ آپ کو کہا گیا کہ 1,00,000 نماز نفل پڑھو پھر توبہ ملے گی؟ کہا گیا آپ کو اتنا کروڑ صدقہ کرو پھر توبہ ملے گی؟ نہیں، بس سچی دل سے توبہ کریں، گناہوں سب کا پر ندامت اور آئندہ پر مسمم ارادہ، ہمارے گناہ نہیں ہوگا، پکی توبہ کرو، بات ختم۔ مسجد نبی کے صحن میں، بلکہ مسجد نبی کے ایک پلر کے ساتھ ایک بندہ بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے، صحابی ہے میرے نبی کے دور میں، وہ دعا کیا مانگ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مالک تو مجھے معاف کر دے، اگر تو نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تیرے علاوہ کس سے مانگوں؟ مالک مجھے معاف کر دے۔ اتنے میں جناب جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، اور میں اے پیارے کہہ دو اپنے غلام سے رب نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے۔ رات کے آخری پہر میں 3 صدائیں آتی ہیں آسمان سے، ہے کوئی مانگنے والا رب اسے دے، رزق میں برکت چاہنے والا رب اسے دے، گناہوں کا بخشش کا طلبگار رب اسے معاف کرے، کوئی ہے؟ اب ساری کائنات ہی سو رہی ہے تو کون مانگے گا؟ اٹھتا کوئی ہے نہیں، مانگتا کوئی ہے نہیں، پھر شکوے کرتے مولوی صاحب کرو استخارہ، کیا ہو گیا ہے؟ لاؤ تعویذ دو، کیا ہو گیا ہے؟ گھر پہ دم کرو، کیا ہو گیا ہے؟ اور تجھ پہ کچھ بھی نہیں ہوا،
شیطان کا وار تجھ پہ چل گیا ہے، تیرا گھر شیطان کا بسیرا بن گیا ہے، رب کی رحمتوں کا اترنا بند ہو گیا ہے۔ جا ایک وظیفہ دے کے جا رہا ہوں، اپنے گھر میں نماز پنجگانہ کا ماحول بنا، تیرے گھر میں بے برکتی ہو تو مولوی کا گریبان پکڑ لینا۔ رب کو ناراض تم نے کیا ہے، شکوہ کرتے ہو کس نے جادو کر دیا ہے، کس نے کالا کر دیا ہے، کس نے پیلا کر دیا ہے، کسی کے باپ میں اتنی ہمت ہے رب آپ کو دینا چاہے کوئی آپ کو روک سکتا ہے؟ میرا رب مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھے دے گا۔ دنیا کے سارے عاملین، سارے شیاطین، سارے بابے لگ جائیں، میرا ایک نوالا روک کر دکھائے، رب جب مجھے دینا چاہتا ہے۔ ناراض رب کو کیا ہے، پھر لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، رب فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، میں تمہارے قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ مانگو، کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ ناراض ہوتا ہے جب بندے نہیں مانگتے، رب خوش ہوتا ہے جب بندے مانگتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے مالک تو ہی دے گا، تیرے علاوہ کون دے گا؟ تو مالک کیا فرماتا ہے؟ دیکھو فرشتوں، میرے بندے کو معلوم ہے میں ہی دینے والا ہوں۔ تو وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا تو می پھر کس کام کا، دونوں جہاں میں مقصود گر تم کو آرام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے۔ خدارا خدارا خدارا، نوجوانوں میری نصیحت کو زندگی کی آخری نصیحت سمجھو، شاید پھر یہ نصیحت آپ کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ آج کے بعد نماز پنجگانہ کی پابندی، جس میرے بھائی نے، بزرگ نے، نوجوان نے اگر آج بھی نماز عشاء نہیں پڑھی نا، خدا را یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد نماز عشاء پڑھنا، پھر بستر کی زینت بننا، رات کو 5 انگلیاں گنا کرو، پھر نمازیں بھی گنا کرو، فجر ہے جی ہے، ظہر جی، عصر، مغرب، عشاء، ماشاءاللہ پنجا بھی پورا ہو گیا، نماز پنجگانہ بھی پوری ہو گئی۔ نماز عشاء رہ گئی ہے، کھانا بعد میں، پہلے نماز عشاء، پہلے رب کا فرض ادا کرو، پھر دیکھو بستر کی زینت بنو۔ اللہ میرا اور آپ تمام کا حامی و ناصر ہو، پروردگار اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔